اللہ تعالیٰ نے رد کیا. فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر سچا قرآن ان کافروں کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی شہرت و ناموری لائے ہیں تو وہ اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا کفار یہ کہتے تھے کہ قرآن کے اندر کچھ ہمارے بتوں کی حمایت کے اندر بھی 2-4 آیتیں آ جانی چاہیے نا. تو اس پر فرمایا گیا کہ قرآن اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو نظام کائنات تباہ ہو جائے. کیسے؟ کہ قرآن وہی بیان کرے گا جو سچ ہے، اور اگر سچ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہیں تو دنیا ہی تباہ ہو جائے. کہ اگر یہ سچ ہو معاذ اللہ کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے تو وہ دونوں خدا ہی آپس میں لڑ پڑیں گے. ایک کہے گا ایسا ہو جائے، دوسرا کہے گا ایسا ہو جائے. ایک کہے گا یہ بندہ مر جائے، دوسرا کہے گا زندہ رہے. ایک کہے گا یہ کھڑا ہو جائے، دوسرا کہے گا بیٹھ جائے. تو تضاد آپس کے اندر آئے گا تو نظام کائنات ہی تباہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ قرآن اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب برباد ہو جائے، سب تباہ ہو جائے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حق صرف ایک ہے، بقیہ سب جو ہے وہ باطل ہے. یعنی کفار کا شرک، کفر اور ان کی خواہشات باطل ہے. اب اس کے بعد اگلی بات ہے، اس کے 2 ترجمے کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کافروں کے پاس ان کا ذکر لے کے آئے. ذکر کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے ذکر کا نصیحت. اگر یہ معنی لیں تو ترجمہ بنے گا کہ ہم ان کافروں کے پاس ان کی نصیحت کی بات لے کے آئے، لیکن یہ اس نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. نصیحت کی بات لے کے آئے، یہ اس نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور ذکر کا ایک مطلب ہے عزت و شہرت، کہ قرآن اہل عرب کی زبان میں نازل ہوا. اگر یہ اسے مان لیتے ہیں تو پوری دنیا میں ان کا شہرہ ہوگا کہ دیکھو ان کے اوپر اللہ کا قرآن اترا اور انہوں نے اسے قبول کیا اور پھیلایا، تو ان کی شہرت ہوتی، ان کی ناموری ہوتی. اگر یہ مانا لیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم ان کافروں کے پاس ان کی شہرت اور ناموری کا ذریعہ یعنی قرآن لے کے آئے، لیکن یہ قرآن کو نہ مان کر اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے کہ ان کو تو زیادہ چاہیے تھا اسے قبول کرتے، لیکن یہ اپنی عزت و شہرت کے سبب سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں. اس کے بعد کافروں کو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاص کے بارے میں بیان کیا کہ تم اس نبی، اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے اخلاص کی طرف تو دیکھو. وہ کیا فرمایا؟ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے حبیب، کیا تم ان لوگوں سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ نہیں، تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. کافروں کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں اس نبی کے اوپر شک یوں ہو کہ یہ تم سے اگر کوئی مطالبہ کرتے ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر تم مجھے پیسے دیتے ہو تو میں اپنا دعویٰ چھوڑ دیتا ہوں ورنہ میں لگا رہوں گا، یا یہ ہو کہ تمہیں تبلیغ کرنے پر یہ تم سے کچھ اجرت وصول کرتے ہوں کہ میں تمہیں چونکہ تبلیغ کرتا ہوں لہذا مجھے اجرت دو. یہ نبی تو بغیر ایک پیسے کی لالچ کے، بغیر ایک معمولی سے سکے کا مطالبہ کیے، صرف اور صرف تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں. تو ان کا یہ عمل کہ وہ تکلیفیں اٹھائیں، مار کھائیں، وہ تمہاری طرف سے ایذائیں برداشت کریں، تم سے 1 روپے کا مطالبہ نہ کریں، پھر بھی تمہیں سمجھائیں، پھر بھی تمہیں سمجھائیں، پھر بھی تمہیں سمجھائیں، یہ تو ان کے انتہائی مخلص، خیرخواہ اور سچے ہونے کی دلیل. ورنہ کون جو ہے وہ دوسروں کو سمجھانے کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے؟ وہ صاحب بول دے گا بھائی سمجھنا سمجھو ورنہ مرو جا کے.
لیکن نہیں، یہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، تمہارے تکلیف دینے کے باوجود تمہیں سمجھاتے ہیں، 1 روپیہ نہیں تم سے مانگتے، تو یہ ان کے کامل مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے حبیب کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ جس کے ڈر سے ہی آپ کی بات نہیں مانتے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسا اجر عطا فرمایا، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے محبوب تیرے لیے وہ اجر ہے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، تیرے لیے اللہ کے پاس وہ اجر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تیرے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔